بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے رزق کا، دولت کا، ہر حاجت کو پوری ہونے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مشکلات، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ پریشان ہیں مال و دولت کی وجہ سے، اور یہ پریشانی اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر وقت آپ کے سر پہ بوجھ رہتا ہے، آپ کے دماغ پہ یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، دولت کہاں سے آئے گی، مال کہاں سے آئے گا، اور میں کیسے خرچ کروں گا۔ معزز سامعین کرام، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب ہے نا، آپ کا اللہ ہے نا۔ جب رب ہے، اللہ ہے، تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عظیم کتاب قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہر چیز کے لیے شفا ہے، ہر چیز کے لیے ایک عمل بتا دیا گیا ہے۔ تو آپ پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں نہ پریشان ہو کہ جب آپ واپس گھر کو آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اولاد پریشان ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہے، اور بیوی پریشان ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو پھر جب ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو مایوس سے ہو جاتے ہیں۔ والدین بیمار ہیں، اچھے ہاسپٹل میں آپ ان کا علاج نہیں کروا سکتے، مال و دولت کی وجہ سے اتنے آپ پریشان ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ مانگنے والا آ گیا، کب یہ ہم سے مانگے گا اور کب ہم اس کو نہیں دیں گے۔ وہ آپ سے یہی ایکسپیکٹڈ کرتے ہیں، یہی آپ سے وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے مانگے گا۔ آپ کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ وہ رشتے جو خونی رشتے تھے، وہ رشتے جو پیارے رشتے تھے، ان رشتوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پریشانیاں انسان پہ آتی رہتی ہیں۔ جو انسان پریشان ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف چیزوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے میرے بندے میں تجھے آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک لا کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی کر کے۔ تو اللہ آزما رہے ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں، مصیبت کی اس گھڑی میں، تکلیف کی اس گھڑی میں، مشکلات کی اس گھڑی میں، مصائب کی اس گھڑی میں صرف اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے وہ بھی مل جائے گی، کوئی مال و متاع گم ہو گیا ہے وہ بھی مل جائے گا، کوئی پریشانی کے اندر آپ مبتلا ہیں وہ بھی ہٹ جائے گی۔ تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ہر وظیفے سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھیے گا، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حاجات کو پورا فرما دے، یہ لازمی لکھیے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور سورہ انشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ صورت آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ
معزز سامعین کرام، لگاتار 3 دن یہ عمل کریں. اگر نہیں آپ کی مصیبت دور ہوگی 5 دن کریں، آخری 7 دن لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے. پھر اپنے رب کے معجزات، اپنے رب کی مدد، اپنے رب کی طرف سے غیبی نصرت، غیبی رزق آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی. یہ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا.